تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمد اللہ العظیم ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، سفر میں ہونے کی وجہ سے سبق میں تاخیر ہو گئی۔ قرآن مجید کا ایک بہترین حکم اور وہ بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے واسطے سے، تاکہ امت کو عمل کرنے میں ہچکچاہٹ اور شک محسوس نہ ہو۔ کوئی اسلام کے بارے میں کسی سادہ مسلمان کو شکار نہ بنا لیں، اس لیے کہ مسلمان ہوا جو ہر ایک کو قرآن کا علم ہو۔ اللہ کرے ہر مسلمان کو قرآن کا علم حاصل کرنا شوق پیدا ہو جائے، آسان ہو جائے۔ اللہ نے آسان کر رکھا قرآن کا سمجھنا، ہم سمجھنا شروع کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور اگر تم چاہو بھی عورتوں کے درمیان میں دلی انصاف اور برابری کرنے کو، تو بھی تم کر نہیں سکتے، کیونکہ تمہارے اندر طاقت موجود ہی نہیں ہے۔ لیکن تم محبت میں آ کر کسی ایک کی طرف اس طرح بھی مائل نہ ہو جانا مکمل کہ دوسری عورتوں کو لٹکا ہوا ہی چھوڑ دو۔ اور اگر تم اصلاح کرتے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بھی ہے، بڑا مہربان بھی ہے۔ اللہ نے اس آیت کریمہ میں 3 باتیں بیان فرمائی۔ پہلے یہ کہ قلبی محبت کسی ایک سے ہو سکتی ہے، سب سے یکساں نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ سے درخواست کی کہ میں محبت کے بارے میں مجبور ہوں، سب کی طرف یکساں دل جو ہے نہیں لگ سکتا، تو اگر اس میں کمی بیشی ہو جائے تو اللہ مجھے معاف کرے۔ اللہ جل شانہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے واسطے سے امت مسلمہ کو بھی سبق سکھلایا کہ ایک سے زیادہ عورتیں تو ہوں گی، لیکن ان میں محبت کے اعتبار سے تو اگر کسی کی طرف دل مائل ہو جائے تو اس میں انسان جو ہے انشاءاللہ گنہگار نہیں ہوگا اگر جان بوجھ کے نہ کرے۔ لیکن انصاف قائم رکھنا ہے نان نفقہ میں، باری میں، اور چیز لانے میں، اور ان کے خرچ وغیرہ اور رہن سہن کے انتظام میں۔ لیکن جس کی محبت ہے اس کی طرف زیادہ توجہ دینا اور اسی کے اوپر زیادہ خرچ کرنا، تو پھر یہ ایسا ہو گیا کہ دوسری عورتوں کو کل معلقہ۔ لیکن اس کا آسان طریقہ اللہ نے بتلایا، کون سا؟ کہ بار بار اصلاح کرتے رہو، یعنی بار بار ترغیبی بات بھی، ان کی اصلاح کی بات بھی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اور اگر پھر بھی نبھانا ہو تو کیا کرے؟ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ اور اگر یہ میاں بیوی آپس میں جدائی بھی اختیار کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کو دوسرے کی ضرورت سے بے نیاز کر دے گا اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اور اللہ جل شانہ تو وسعت والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، یعنی دونوں کے لیے جو ضروریات ہوگی، جیسی جیسی ان کو دنیا کے اندر زندگی کی ضروریات ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اسباب آسان کر دے گا، اور ایک دوسرے کے ساتھ روزانہ کی خلش جو ہیں اس سے بہتر ہوگا کہ آپس میں جدائی اختیار کر لیں گے لیکن کسی کو رنجش باقی نہیں رہے گی۔ اللہ جل شانہ نے ان آیات میں ایک سے زائد عورتوں کا بھی حکم نازل فرمایا، اور اگر جدا ہونے کے بعد یہ ڈر ہو کہ ہمارا کیا ہوگا، اللہ نے اس کا بھی راستہ بتایا، کل من سعتہ۔ اللہ جل شانہ جو ہیں آسانی بھی پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔